جزاک اللہ۔ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال الله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آتنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل الذي يبلغنا حبك. آمين يا رب العالمين. الحمدللہ علوم القرآن کے سلسلے میں آج ہمارا یہ 5واں سیشن ہے، اور انشاءاللہ العزیز آج ہم اس سلسلے کو ایک حد تک مکمل کر لیں گے. جو علوم القرآن کے بارے میں تمہیدی یا تعارفی باتیں عام طور پر کی جاتی ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز آج کی نشست میں مکمل ہو جائیں گی. پھر اگلا سلسلہ ہم شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز تفسیر کے موضوع پر، جو علوم القرآن کا ایک سب ٹاپک ہے، تفسیر. اس تفسیر کے معنی کیا ہیں، اس تفسیر کو کے اصول کیا ہیں، اس تفسیر کے آداب کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں، تفسیر کی پھر اقسام کیا ہیں، کچھ مفسرین کا تعارف، کچھ تفاسیر کا تعارف. یہ پھر انشاءاللہ اگلا سلسلہ اس کے بعد ہم شروع کریں گے. تو دو موضوعات آج ہمیں مکمل کرنے ہیں انشاءاللہ العزیز. ایک پروفیسیز اینڈ میریکلز آف دا قرآن، جو پیشن گوئیاں قرآن میں آئی ہیں. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن ایک میراکولس کلام ہے، معجزانہ کلام ہے، تو وہ معجزہ کس کس پہلو سے ہے، کس کس اعتبار سے ہے، اس میں سے چند باتیں دیکھیں گے. ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں، ظاہر ہے ایک مختصر سے سیشن میں جمع کرنا مشکل ہے. اور دوسرا جو ہے، جو آخری موضوع ہمیں دیکھنا ہے، وہ ہے موضوعات، کہ قرآن مجید میں موضوعات کیا کیا بیان ہوئے ہیں، کیا کیا موضوعات پر کلام ہوا ہے. یہ دو چیزیں انشاءاللہ العزیز آج ہم دیکھیں گے، اور اس پر یہ علوم القرآن کے سلسلے کا جو پہلا حصہ ہے یہ مکمل ہوگا انشاءاللہ. تو معجزات کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں، پھر انشاءاللہ ہم قرآن مجید کی معجزے کی طرف آگے بڑھیں گے. یہ جو معجزات ہوتے ہیں، جو خرق عادت یا جو نیچرل لاز ہیں اس کائنات کے، ان سے ہٹ کر کوئی کام ہونا. عام طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف حضرات پیغمبر علیہم الصلاۃ والسلام کو ان کے زمانے اور ان کی آڈینس کے حساب سے معجزات عطا کیے. مجھے یاد نہیں پڑ رہا انہی سیشنز میں ہم نے پہلے بات کی یا نہیں، کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو معجزات ہیں مثال کے طور پر، وہ کون کون سے ہیں مشہور؟ عصا جو کس میں تبدیل ہو جاتا تھا؟ اژدہے میں. اور دوسرا جو بڑا معجزہ مشہور ہے وہ کیا ہے؟ ید بیضا، ہاتھ جو چمکنے لگتا تھا.
یہ دو سب سے زیادہ مشہور ہیں، باقی اس کے علاوہ اور بھی ہیں۔ آڈینس کون تھی؟ آل فرعون۔ آل فرعون میں سب سے بڑا فن اس وقت کیا سمجھا جاتا تھا؟ جادو کا تھا نا۔ تو ان کے ہاں جو جادوگر تھے، ان کے ساتھ ویسے ہی عقیدت ہوتی تھی لوگوں کو جیسے ہم اپنے انبیاء سے عقیدت کرتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے جان نچھاور کرتے ہیں، اور ان کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ اور انبیاء تو خیر بہت اعلیٰ درجہ ہو گیا، ہم تو انبیاء کے جو خدام ہیں صحابہ اکرام، ان سے جس طرح کی عقیدت ہے، تو ایسی عقیدت وہ اپنے ہاں جادوگروں سے کرتے تھے۔ ہر علاقے میں چند مشہور جادوگر ہوتے تھے، اور وہ یعنی حکمرانوں سے بھی زیادہ ان کی فالوئنگ ہوتی تھی، اور فرعون بھی ان سے بنا کے رکھتا تھا، اس کے پیسے ملیں گے کے دے خلاف دیجیے. نہیں جا سکتا تھا۔ ہاں. تو مقابلہ ہوا جادوگروں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، تو حق اور باطل کا جو فیصلہ ہوا وہاں، وہ اس مقابلے کے ذریعے سے ہوا۔ اچھا، یہ جو جادو ہوتا ہے، کہنے کو ہمیں ایسا لگتا ہے شاید سپر نیچرل ہے یا بغیر اسباب کے کوئی کام ہو رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، جادو میں بھی اسباب موجود ہوتے ہیں، صرف وہ نگاہوں سے پوشیدہ اسباب ہوتے ہیں، تو ہوتا وہ بھی اسباب ہی کے تحت۔ تو زیادہ سے زیادہ جو جادوگروں نے دکھایا تھا وہ کیا تھا؟ سب لوگوں کو جو جمع کیا تھا، لاٹھیاں اور رسیاں زمین پہ ڈالی، تو قرآن کہتا ہے سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی نگاہوں پر کوئی جادو کیا تھا کہ انہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسا لگا، یخیل الیہ انہا تسعی، موسیٰ علیہ السلام کو لگا یہ رسیاں لاٹھیاں سب دوڑ رہی ہیں، ہل رہی ہیں سانپ کی طرح، تو وہ تھی رسی ہی رسی، وہ لاٹھی لاٹھی کی لاٹھی ہی رہی، صرف جادو کے اثر سے انہیں دیکھنے والوں کو ایسے لگا شاید یہ سانپ کی طرح ہل رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ کے حکم سے اپنا عصا ڈالا تو وہ صرف عصا نہیں رہا، وہی عصا اپنی ذات میں اس کے میٹامورفوسز ہوا ہے، اپنی ذات میں وہ تبدیل ہوا ہے اور حقیقی اژدہا بنا، اور اس نے نگلنا شروع کر دیا، جو کچھ تلقف ما صنعوا، جو کچھ انہوں نے جادو دکھایا تھا اس سب کو نگلنا شروع کر دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ سارے جادوگر اسی وقت ایمان لے آئے، انہیں نظر آ گیا تھا کہ یہ جو دکھا رہے ہیں یہ ہمارے اختیار سے باہر کی چیز ہے، یعنی یہ ہم تو اپنے فن کے آخری باؤنڈری، آخری لمٹ تک پہنچے ہوئے ہیں، اس سے آگے اگر کچھ یہ دکھا رہے ہیں تو پھر یہ جادو نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ وہ حقیقت پہچان گئے، معجزہ ہے، اور ایمان لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ہر پیغمبر کو جو معجزہ دیا وہ ان کی قوم کے حساب سے ہوا کرتا تھا۔ اس کی ایک اور مثال لے لیں، سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کے معجزات میں کون سا پہلو آپ کو غالب نظر آتا؟ میڈیسن کا نا، طب کا، علاج معالجے کا۔ بھائی آ، جو کوڑھ کا مرض ہے، برس کا، لیپریسی، تو اس پہ، اس کوڑھ والے شخص پر ایک ہاتھ پھیرتے تھے، صحیح ہو جاتا تھا۔ مادرزاد نابینا، پیدائشی نابینا، آنکھ پر ہاتھ پھیرتے تھے اس کو نظر آنا شروع ہو جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو مسیح کا لقب ہے نا، تو ایک رائے یہ ہے کہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، دا انوائنٹڈ ون، اور خاص جو چنیدہ ہوتا ہے، اور دوسری رائے یہ ہے عربی لفظ ہے مسح یمسحو سے ہے، مسح جیسے ہم سر کا مسح کرتے ہیں، ہاتھ پھیرنا، تو وہ ہاتھ پھیرتے تھے تو سامنے والا ٹھیک ہو جاتا تھا، اس لیے انہیں مسیح کہا جاتا تھا۔ تو اسی طرح جو مر جائے اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے، اس کو بھی زندہ کر کے تھے، قم باذن اللہ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے۔ تو ان کے آ، جس علاقے میں اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت ہوئی تھی، القدس کے علاقے میں جس کو یروشلم بھی کہا جاتا ہے، وہاں میڈیکل کے علم نے اتنی ترقی کر لی تھی، اتنا انہوں نے اس میں مہارت پیدا کر لی تھی کہ ان تین باتوں کے علاوہ ہر چیز کا علاج انہوں نے دریافت کر لیا،
لیکن جو پیدائشی نابینا ہو اس کا کوئی علاج نہیں تھا ان کے پاس، برس والے کا کوئی علاج نہیں تھا، اور ظاہر ہے موت کو نہیں روک سکتے تھے. تو یہ تینوں کر کے دکھایا حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی نبوت اور رسالت کو ثابت کرنے کے لیے. اب آئیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات بھی بہت سارے ہیں. ٹھیک. اور یہ اس بات کو سمجھنا چاہیے، یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا بیان ہے نا، اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جدید ذہن کا اثر ہوا ہے، جدید تہذیب کا اثر ہوا ہے سیرت کے بیان میں. یہ ہماری تو خیر کوئی حیثیت نہیں، ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سیرت کی کتابوں کا جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا، خاص طور پر جب سے انگریز کا تسلط ہوا ہے یہاں، ہم کولونائز ہوئے، اس کے بعد کی آپ سیرت کی کتابیں دیکھیں تو ان میں آپ کو اس سے پہلے کی سیرت کی کتابوں کے ساتھ اگر آپ کمپیریزن کریں گے تو ایک چیز کی کمی نظر آئے گی، اور وہ کمی ہے معجزات کے بیان کی. چونکہ وہ دور کون سا تھا؟ 1857 میں ہم کالونائز ہوئے نا، ویسے تو اس سے پہلے ہو چکے تھے لیکن باقاعدہ جو تاج برطانیہ کی حکومت ہمارے یہاں آئی وہ 1857 کے بعد آئی. تو یہ فزکس کے ڈومین میں یہ نیوٹن کا دور کہلاتا. صحیح ہے. اس کے بعد اگلا دور جو آیا وہ پھر آئنسٹائن کا ہے 20ویں صدی میں نا. تو نیوٹونین فزکس کے اصول جو ہیں وہ ایبسولوٹ ہیں، ان میں کوز اینڈ ایفیکٹ کا تعلق لازمن ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آگ ہو اور نہ جلائے، یہ ہو نہیں سکتا کہ پانی اپنی سطح برقرار نہ رکھے اور وہ پہاڑ کی طرح کھڑا ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. لہذا معجزات کو ماننا اس وقت ایک انتہائی ان سائنٹیفک خیال تھا، ان پاپولر خیال تھا. لہذا معجزات کے بیان کو خوب دبایا گیا اس زمانے میں سیرت کی کتابوں، مسلمان مصنفین کیا. علامہ شبلی اگرچہ بڑے آدمی ہیں، ان کی جو سیرت النبی پہ مشہور کتاب ہے، لیکن سر سید اسکول آف تھاٹ کے حامل تھے، اور جدیدیت کے ڈنگ یافتہ تھے، جدیدیت کے اثرات تھے. تو ان کی سیرت پہ آپ دیکھیں گے جگہ جگہ اس معاملے کو دبایا گیا، جگہ جگہ دبایا. تو آپ علیہ صلاحت والسلام کی سیرت کو اگر صحیح معنوں میں پڑھنا ہے نا، ہمارے اساتذہ جو ہمیں ریکمینڈ کرتے ہیں، حال یہاں رکھی ہوئی ہوگی، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کتاب ہے، حضرت مولانا ادریس کاندلوی صاحب علیہ رحمہ کی. 3 جلدوں میں بھی چھپتی ہے، ایک جلد میں بھی چھپتی ہے، بہت شاندار ہے. تو اس میں آپ کو حقیقی رنگ نظر آئے گا، معجزات کا بھی جو عمل دخل آپ کی زندگی میں ہے وہ واقعتاً نظر آئے گا. بہرحال تو معجزات بہت سارے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کی دلیل کے طور پر جس معجزے کو پیش کیا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت اور رسالت کی دلیل کے طور پر وہ عصا پیش کیا تھا جو اژدہا بن جاتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی رسالت کی دلیل کے طور پر یہ معجزات دکھائے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معجزہ اپنی رسالت کی دلیل کے طور پر پیش کیا وہ قرآن. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عرب کو کس بات پر سب سے زیادہ ناز تھا؟ اپنی زبان، کلام. خود کو عرب، باقی ساری دنیا کو عجم کہتے تھے. تو قرآن مجید کا معجزہ پیش کیا. اب یہ جو قرآن مجید کا معجزہ ہے، خاص طور پر اس کے ٹیکسٹ کے اعتبار سے، اس کے الفاظ کے اعتبار سے، اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے عربی میں مہارت وہ ضروری ہے. اور عام صرف نحو پڑھ کے نہیں، مطلب عربی میں آدمی کئی سال اس کی ممارست کرے تو ہلکا پھلکا سا آئیڈیا ہونا شروع ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے کس درجے پر کلام کیا ہے اور کیسے بڑے بڑے شاعروں کو، بڑے بڑے خطیبوں کو چپ کرا دیا تھا. وہ ایک ہی واقعہ اس حوالے سے کافی ہوگا. ایک مجوسی تھا ایران کا، اس کو کسی نے اکسایا اس بات پر کہ بھائی، اچھا وہ تھا عجمی لیکن عربی بڑی غیر معمولی اس کی تھی. اس کو کسی نے کہا بھائی تم اس قرآن چیلنج کرتا ہے، اس جیسا کوئی کلام لے آؤ. اچھا 10 صورتیں لے آؤ. چلو یہ بھی نہیں کر سکتے، ایک صورت لے آؤ.
تو تم کوشش کرو. تو اس نے ٹھان لی. اس نے 6 مہینے ایک کمرے میں گزارے ہیں. صرف قضا حاجت کے لیے جاتا تھا اور تھوڑی دیر سوتا تھا درمیان میں. باقی سارا وقت اس کا اس کام پہ صرف ہوتا تھا کہ میں ایسا کلام لکھوں جو قرآن کے مد مقابل ہو سکے. 6 مہینے بعد جب وہ اس کو لگا کہ ہاں میں نے کچھ اچیو کر لیا ہے, ایک عبارت تیار ہو گئی ہے, پہلی مرتبہ جب گھر سے باہر نکلا تو برابر ایک دو گھر چھوڑ کے کوئی مسلمان کا گھر تھا, اور وہاں کوئی بچہ تلاوت کر رہا تھا سورہ ہود کی آیت ہے, جہاں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب طوفان کے ذریعے سب کو تباہ کر دیا اور نوح علیہ السلام کو کشتی میں بچا لیا, تو اس کے بعد فرمایا وقیل یا ارض ابلعی ماءکی, اور کہا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا, ویا سماء اقلعی, اور اے آسمان تھم جا, وغیض الماء, اور پانی اتر گیا, وقضی الامر, معاملہ طے ہو گیا, واستوت علی الجودی, اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی, وقیل بعدا للقوم الظالمین, اور اعلان کر دیا گیا کہ ظالموں کے لیے لعنت. یہ ایک آیت سن کے وہ ایسا پاگل ہوا ہوا آدمی کہ اس نے جو کچھ 6 مہینے میں تیار کیا تھا جا کے سب پھاڑ دیا. میں اس ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. علماء بلاغت لکھتے ہیں, یعنی عربی علوم میں سب سے پہلے صرف نحو ہوتی ہے جس کو بیسک گرامر کہا جاتا ہے, اس کے بعد بلاغت کے علوم شروع ہوتے ہیں جس میں پھر ضرب الامثال, اور جس میں پھر مجازی کلام, اور جس میں محاورے اور یہ سب چیزیں آتی ہیں نا, جس کو ادب کہتے ہیں, آپ لٹریچر کہتے ہیں. وہ جو عربی بلاغت ہے, اس عربی بلاغت کے اس آیت میں الفاظ 19 ہیں, اور علماء کہتے ہیں 21 انداز اختیار کیے گئے ہیں بلاغت کے. الفاظ جتنے ہیں اس سے زیادہ بلاغت کے پہلو ہیں شاید. وہ دیوانہ ہو گیا وہ آیت سن کے کہ یہ تو میری 6 مہینے کی محنت ایک طرف, یہ ایک آیت کا میں مقابلہ نہیں کر سکتا, میں پورے قرآن کا کیا مقابلہ کروں. اور اس طرح کے بے شمار واقعات. تو جو الفاظ کا معجزہ ہے اس کو تو شاید میں اور آپ ابھی بہت زیادہ محسوس نہ کر سکیں, اگرچہ اس کو سمجھنا یا اس کو پڑھنا وہ بھی اپنی جگہ مفید ہوگا اس کتاب سے. اور جو پہلو ہیں اس کے معجزانہ شان کے, ان میں سے ہم کچھ دیکھ لیتے ہیں. مثال کے طور پر جو پیشن گوئیاں قرآن مجید میں ہیں جن کو پروفیسیز کہا جاتا ہے, تو اس سے ایک دو دیکھ لیتے ہیں, اس سے پھر واضح ہو جائے گا کہ قرآن مجید کے معجزانہ کلام کی کیا شان ہے. سورۃ الروم کا جو پس منظر ہے مشہور ہے. سورۃ الروم نام سے ہی ظاہر ہے کہ سلطنت روما کے بارے میں کلام ہے. عرب کے دونوں طرف دو بڑی بڑی سلطنتیں تھیں, سلطنت فارس اور سلطنت روما. رومن امپائر, پرشین امپائر, اس زمانے کی سپر پاورز تھیں, آپس میں لڑتے رہتے تھے. ٹیریٹری کبھی ایک نے چھین لی, کبھی دوسرے نے چھین لی, مستقل جنگیں ہوتی رہتی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے کوئی 5-6 سال بعد اچانک سے کسرا کی سلطنت یعنی فارس والوں کو غیر معمولی کامیابیاں حاصل ہونا شروع ہوئیں رومنز کے خلاف. یہاں تک کہ بالکل شام تک پہنچ گئے, یعنی جو فارس والے ہیں وہ ارض مقدس کے قریب پہنچ گئے فتوحات کرتے کرتے. اور جو عیسائیوں کی سب سے مقدس صلیب ہے, وہ صلیب, وہ کراس جس پر ان کے خیال کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی تھی, معاذ اللہ, ظاہر ہے ان کا باطل خیال ہے, تو ان کے خیال کے مطابق جس صلیب پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی تھی, وہ صلیب ہاتھ لگ گئی کس کے, فارس والوں کے. مورل وکٹری بھی ایک طرح سے فارس کو حاصل ہوئی کہ ان کی ایک بڑی مذہبی علامت وہ ان کے قبضے میں چلی گئی. یہ خبریں آ رہی تھیں مکے, تو مشرکین یہ باتیں سن کے خوش ہو رہے تھے, مسلمان پریشان ہو رہے تھے. کیوں؟ مسلمانوں اور مشرکین کا ان سے کیا واسطہ؟ مسلمان رومیوں کے ساتھ ایک نسبت اپنی یہ قائم کرتے تھے, بھئی وہ بھی اہل کتاب ہیں, ہم بھی اہل کتاب, ہم یعنی ہم قرآن والے ہیں, وہ انجیل والے ہیں, عیسائی ہیں.
कम से कम आसमानी किताब को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, आखिरत को मानते हैं। और फारिस वाले कौन थे? मजूसी और मुशरिक थे। और जरतुश्त मजहब जो पुराना गुजरा है उसके जेर असर आग की पूजा करते थे ना ये लोग। आग को खुद आग जला के रखते थे और फिर उसकी पूजा भी करते थे। तो ये एक तरह से इनकी हमदर्दियां, मुशरिकीन की हमदर्दियां मजूसियों के साथ थी, मुसलमानों की हमदर्दियां ईसाइयों के साथ थी, तो मुसलमानों के लिए भी ये परेशान कुन खबर थी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस वाक़े पर तबसरा करते हुए सूरत रूम की इब्तिदाई आयात में एक नहीं दो दो पेशन गोइयां एक साथ फरमाई। क्या फरमाते हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, हुरूफ मुक़त्तआत, गुलिबतिर रूम, रूमी मगलूब हो गए, फी अदनल अर्द, करीब की सरजमीन में। अरब के बाद शाम है, तो करीब की सरजमीन में रूमी मगलूब हो गए। वहुम मिन बादी गलबिहिम सयगलिबून फी बिदइ सिनीन, और ये अपने मगलूब होने के बाद कुछ सालों में दोबारा गलबा पालेंगे, दोबारा गालिब हो जाएंगे। हालांकि अब उस वक्त के हालात में ये लग रहा था कि अब रिकवरी नहीं, पॉसिबल ही नहीं। इतनी बुरी शिकस्त हुई है रोमियों को कि उनकी सलीब उनके हाथ से चली गई, और इतना बड़ा इलाका फारिस वालों ने कैप्चर कर लिया है कि अब सवाल ही पैदा नहीं होता कैसे दोबारा हालात तब्दील होते। और यहाँ कुरान कह रहा है चंद सालों में। फी बिदअ सिनीन, बिदअन अरबी में जमा किल्लत के लिए इस्तेमाल होता है, यानी 3 से लेकर 9 तक के लिए आम तौर पर इस्तेमाल होता है। ये वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वाले वाक़े में भी ये लफ्ज़ आया। वो कितना साल जेल में रहे? फलबिथ फ़िस्सिजनि बिदअ सिनीन, कुछ साल कैद खाने में रहे। मुफस्सिरीन कहते हैं 7 साल या 9 साल तकरीबन। अच्छा, एक तो ये पेशन गोई, लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बाद, पहले भी मामला अल्लाह ही के हवाले था, अब भी मामला अल्लाह ही के, यानी अल्लाह जो चाहे करे। अगर फारिस वालों को कामयाबी मिली है तो वो भी अल्लाह के इज़्न के बगैर नहीं है, और अब रोमी दोबारा गालिब आएंगे तो वो भी अल्लाह के इज़्न से होगा। दूसरी पेशन गोई, व यौमइज़िन यफ़रहुल मुमिनून बिनस्रिल्लाह, और उस दिन मुसलमान भी अल्लाह की मदद से खुश हो रहे होंगे। हालांकि मक्के में जो हाल था, हबशा की तरफ हिजरत करने पर मजबूर हो रहे हैं। हजरत यासिर, हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हुमा को इंतहाई बेदर्दी से शहीद किया अबू जहल ने। तशद्दुद हो रहा है, मारपीट हो रही है, मुसलमानों के गलबे की कोई सूरत थी ही नहीं सामने, सवाल ही पैदा नहीं होता। इतने बुरे हालात, और यहाँ एक नहीं दो दो पेशन गोइयां का एक ही दिन में रोमी भी गालिब आएंगे और मुसलमानों को भी अल्लाह की मदद मिलेगी। जब ये आयत नाजिल हुई तो उस वक्त तक ये जो शर्त लगाना है ना, ये मना नहीं हुआ था, इसकी हुर्मत नहीं आई थी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, मुशरिकीन का एक सरदार था उबई बिन खल्फ, ये उमैया बिन खल्फ का भाई है। उमैया बिन खल्फ वो हज़रत बिलाल का जो आका था रज़ी अल्लाह अन्हु, जो हज़रत बिलाल पर इंतहाई तशद्दुद करता था। खुद हज़रत बिलाल ही के हाथों बदर में कत्ल हुआ। तो उस उमैया बिन खल्फ का भाई उबई बिन खल्फ जो है ना, उससे हज़रत सिद्दीक अकबर ने शर्त लगाई कि भाई 3 साल में रूमी फतह गालिब हो जाएंगे। बेदौन का इतलाक 3 से 9 तक होता है, तो 3 साल में रूमी दोबारा गालिब आ जाए। उसने कहा मुमकिन ही नहीं है। चलो लगी शर्त, कितने की लगी? 100 ऊंट की शर्त लगा, बल्कि 10 ऊंट की पहले शर्त लगी, 10 ऊंट की शर्त लगाई। 10 ऊंट अगर रूमी गालिब आ गए 3 साल में, तो उबई बिन खल्फ हजरत सिद्दीक अकबर को 10 ऊंट देगा, और अगर नहीं आया तो हजरत अबू बकर देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई, आपने कहा देखो ये 3 से 9 तक मुमकिन है, तो तुम ऐसा करो 9 साल कर दो, और साथ में ऊँटों की तादाद भी बढ़ा दो, 100 कर दो। और 8 साल में ये पेशन गोई पूरी हुई। जिस दिन बदर का मार्का पेश आया, मुसलमानों को कामयाबी मिली, उसी दिन खबर आई कि रूमी दोबारा गालिब आ गए। उन्होंने अपनी सलीब वापस ले ली और फारिस वालों को उन सारे मफतूहा इलाकों से धकेल कर बाहर कर दिया। तो
ایڈورڈ گبن ایک مشہور مورخ ہے، مستشرق بھی ہے، اورینٹلسٹ ہے، تو وہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ when this prophecy was made no prediction could be more unbelievable. ناممکن تھا اس کا تصور بھی کرنا جس وقت یہ پیشن گوئی آئی. Because the initial 12 years of Hercules were evidently declaring an end of the Roman Empire. ہرقل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا قیصر ہے، تو اس کے کہہ رہے ابتدائی 12 سال تو ایسا لگتا تھا کہ رومی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا. اس سے ریکور کرنا یہ ناممکن نظر آ رہا تھا، لیکن قرآن نے پیشن گوئی کی. اسی طرح فتح مکہ کی پیشن گوئی قرآن نے کب کی؟ سورہ قصص کے آخری رکوع میں، جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا منظر بیان ہو رہا تھا. ہجرت کا وقت، آپ علیہ السلام جب ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تو آپ جانتے ہیں نا کہ حالانکہ مدینہ اوپر ہے، یعنی نارتھ کی طرف ہے مکہ سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش چونکہ آپ کے پیچھے لگے ہوئے تھے تو ان کو مس ڈائریکٹ کرنے کے لیے پہلے جنوب کی طرف سفر کیا، ساؤتھ کی طرف، غار ثور کی طرف. تو جب ہجرت کے سفر میں آپ اس مقام پر پہنچے کہ اب کعبہ نظر آنا بند ہو رہا ہے، آخری اب دیدار ہے کعبے کا، اس کے بعد اب کعبہ نظر نہیں آئے گا. تو آپ پلٹ کے کھڑے ہو گئے، کافی دیر تک گریہ فرماتے رہے، روتے رہے، اور فرمایا کہ اے کعبہ تو جانتا ہے تجھ سے مجھے کیا محبت ہے، اور اگر یہ لوگ مجھے مجبور نہ کرتے میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا. تو اس غم کی کیفیت میں آپ تھے کہ آپ پر یہ آیات نازل ہوئی، سورہ قصص کی آیت نمبر 85، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اس کی کئی ایک تفسیریں ہیں. ایک تفسیر کے مطابق ترجمہ یہ ہے کہ بے شک جس ذات نے یہ قرآن آپ پر فرض کیا ہے، یعنی آپ پر اتارا ہے، وہ آپ کو یہاں واپس لوٹائے گا، واپس لے کر آئے گا. اور ظاہر ہے کہ واپس آنے کا مطلب سوائے فتح یاب ہونے کے اور کوئی نہیں، بغیر فتح کے کیسے آئیں گے. تو ہجرت کے موقع ہی پر فتح مکہ کی پیشن گوئی قرآن نے کر دی تھی کہ مکہ فتح ہوگا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں فتح یاب واپس لوٹیں گے. اسی طرح قرآن مجید نے یہود کے حوالے سے پیشن گوئی 2 دفعہ کی. 2 دفعہ کہا کہ یہ یہودی اپنے آپ کو چوزن پیپل آف دا لارڈ کہتے ہیں نا، ہم تو خدائی چنیدہ بندے ہیں، خدا کے چوزن پیپل ہیں. نحن ابناء اللہ و احبا، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی مانند اس کے بڑے چہیتے ہیں. تو قرآن مجید نے 2 دفعہ کہا کہ اگر تمہارے خیال کے مطابق آخرت میں جنت صرف تمہارا ہی حق ہے اور کوئی جنت نہیں جا سکتا، صرف تم نے ہی جانا ہے، تو پھر اس دنیا میں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ کیا کرو؟ فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، ان کن تم صادقین، اگر تم سچ ہو. بھائی دنیا میں تکلیف بھی ہے، بیماری بھی ہے، پریشانیاں بھی ہیں، 10 طرح کی مصیبتیں ہیں. جنت میں تو نعمت ہی نعمت ہے. تمہارے بقول تمہارے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے. تو ابھی میرے سامنے موت کی تمنا کرو، دعا کرو اللہ اللہ ہمیں موت دے دے. اگر تم واقعی سچے ہو اپنے اس دعوے میں تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ. اور 2 دفعہ قرآن نے کہا یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، کیونکہ ان کو پتا ہے ان کے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہوا ہے، کیا انجام ان کا ہونے والا ہے، ان کو خوب پتا ہے، کبھی بھی موت. اسی لیے دنیا کی بزدل قوم کون ہے؟ یہود. بزدل ترین قوم، موت سے سب سے زیادہ ڈر خوف رکھنے والی قوم. اسی آیت میں سورہ بقرہ میں جہاں یہ آیت آئی ہے وہاں کہا کہ احرص الناس علی حیاہ، اے نبی آپ ان کو پائیں گے، ان یہودیوں کو، کہ یہ زندگی کے اتنے حریص ہیں، اتنے حریص ہیں، وہ من الذین اشرکوا، کہ مشرکوں سے بھی زیادہ یہ زندگی کے حریص ہیں. بھائی مشرک تو آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے نا، مشرکین مکہ تو آخرت کو نہیں مانتے تھے. تو ایک ایسا شخص جو سمجھتا ہے کہ بس موت پر دی اینڈ ہے، خاتمہ ہے، اس کے اندر زندگی کی کتنی خواہش ہوگی کہ میں لمبا جیوں. کہتے ہیں ان مشرکوں سے بھی زیادہ یہ یہودی
اس زندگی کو پسند کرتے ہیں اور موت سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں. یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ 1000 سال جیے. تو یہ بھی قرآن مجید نے چیلنج دیا کہ اگر تم واقعی اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو ذرا موت کی تمنا کر کے دکھاؤ. اور ریکارڈ پر موجود ہے، کسی ایک یہودی کے بارے میں آپ کو نہ اس زمانے میں نہ آج یہ سننے کو ملے گا کہ وہ اس طرح سے موت کی تمنا کر رہا ہوں. اسی طرح خود قرآن مجید کا اپنے بارے میں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو حفاظت قرآن کی پوری تاریخ پچھلی دفعہ ہم نے پڑھ لی کہ کس طرح اس کو محفوظ رکھا گیا. پچھلی آسمانی کتابیں تورات، زبور، انجیل کے اوریجنل نسخے دنیا میں کہیں موجود نہیں، اور قرآن ویسے ہی کا ویسا محفوظ. اسی طرح فرعون کی لاش کا مسئلہ سورہ یونس میں آیا نا. جب فرعون غرق ہونے لگا تو فوراً اس نے کیا اعلان کیا؟ آمنت بالذی آمنت به بنو اسرائیل، میں بھی ایمان لے آیا اس رب پر، اس ذات پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لے آئے، اور میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں. ظاہر ہے کہ جس وقت موت اور عذاب سامنے نظر آ جائے تو معتبر نہیں ہے ایمان. تو اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لاتا، اس سے پہلے تو خوب نافرمانیاں کرتا رہا، اب موت کا یقین ہو گیا تو ایمان لا رہا، خوب تو فسادی تھا. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم نجات تو دیں گے لیکن تمہیں نہیں، تمہارے جسم کو نجات دیں گے، صرف تمہارا جسم بچ جائے گا. اچھا، یہ جو اس وقت مصر کے میوزیم میں جس شخص کی لاش پڑی ہوئی ہے، جس کے بارے میں غالب گمان یہی ہے کہ یہ وہی فرعون تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اس کی تو دریافت ہوئی ہے کوئی 19ویں صدی میں جا کے، 1800 کچھ میں جا کے اس کی لاش ملی ہے. ٹھیک ہے؟ جس وقت قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے اس وقت تو اس کی لاش کا کچھ نہیں پتا تھا کہ کہاں ہے. اب وہ نشان عبرت بنی ہوئی ہے سب، اگر تو وہی ہے تو نشان عبرت بنی ہوئی ہے ساری دنیا کے لیے. اسی طرح قرآن مجید نے جو بعض آفاقی حقائق کائنات کے بارے میں انکشاف جن کا کیا، مثال کے طور پر وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر چیز کو جوڑوں کی صورت میں بنایا، پیئرز میں بنایا، نر مادہ، ٹھیک ہے، پازیٹیو نیگیٹو، ہر چیز میں جوڑے. یہاں تک کہ مخلوق ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ چیز جوڑے کی صورت میں ہو. صرف خالق ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی جوڑا نہیں. باقی مخلوق ہونے کی علامت یہ ہے اور اس کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ جوڑے کی صورت میں ہوگی. ہر مخلوق کا کوئی نہ کوئی جوڑا، کوئی نہ کوئی پیر ہے. آپ جتنا آج کی دنیا میں کوانٹم فزکس میں گھستے چلے جائیں، پھر آپ پارٹیکلز کی دنیا میں چلے جائیں، ہر جگہ آپ کو پیئرز نظر آئیں گے، ہر جگہ. تو یہ قرآن مجید کا بیان، آ، اگرچہ اس میں احتیاط سے کام لینا چاہیے، جو سائنس کے حوالے سے انکشافات ہیں، آگے پورا ایک موضوع آئے گا تفسیر والے موضوع میں، ہم اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ. اس میں احتیاط ضروری ہے، بعض اوقات سائنس اپنے مواقف تبدیل کر لیتی ہے. تو لیکن بہرحال یہ بات تو قرآن مجید نے عرض کی ہے کہ ہر شے جوڑے کی صورت میں بنائے گی، اور یہ ایک دفعہ کا مضمون نہیں، بار بار کا مضمون ہے. سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، سورہ یاسین میں. پاک ہے وہ ذات جس نے ہر شے کو جوڑے میں پیدا کیا، ہر وہ چیز جو زمین سے اگتی ہے، خود ان کی اپنی جانوں میں، اور ان چیزوں میں جو یہ ابھی نہیں جانتے، بعد میں انکشافات ہوتے رہیں گے اور واضح ہوتا چلا جائے گا. لا الہ الا اللہ. اچھا، یہ جو الفاظ کے اعتبار سے موضوع ہے نا، اس کی بھی بس ایک مثال دیکھ لیتے ہیں، پھر آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. بڑی دلچسپ ہے.
یہ جو سورہ غاشیہ ہے آخری پارے میں. لا الہ الا اللہ. جنت کی نعمتوں کا بیان چل رہا. کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیہا سرر مرفوعہ. جنت میں اونچے اونچے مسندیں ہوں گی. ٹھیک ہے، تخت ہوں گے جن پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے نا. وہ اکواب موضوعہ، اور کوپ، گلاس، جام، شراب کے جام رکھے ہوئے ہوں گے قطار اندر قطار. پھر وہ نمارق مصفوفہ، اور تکیے لگے ہوں گے صف در صف مسندوں پر. وزرابی مبثوثہ، اور چاروں طرف قالین بچھے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے. اب ان چار الفاظ کا تقابل کریں اگلی چار آیات کے ساتھ. فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. کیا یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسے اس کو بنایا گیا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کیسے اسے بلند کیا گیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے انہیں نصب کیا گیا ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو نہیں دیکھتے کیسے اسے بچھایا گیا. اگر آپ غور کریں تو ان چار نعمتوں کے بیان میں اور ان چار نعمتوں دنیاوی نعمتوں کے بیان میں آپ کو ایک کوریلیشن نظر آئے گا. کیسے؟ سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ بلند مسندیں. اور یہاں سب سے پہلی چیز کیا ذکر ہوئی؟ اونٹ. کوئی مناسبت؟ اونچائی، اونچی سواری. اچھا، وہاں کیا تھا؟ جام جو اپنی جگہ رکھے گئے ہوں. اور ادھر کیا ہے؟ آسمان. جام اٹھائے جاتے ہیں. ہیں؟ کسی کو ٹوسٹ کرنا ہو آپ نے تو ایسے کر کے سب اپنے جام آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں. تو آسمان کی طرف اٹھانا جام کو، گلاس کو، یہ ایک نسبت ہو گئی. پھر لائن سے تکیے لگائے گئے ہیں. تو پھر یہاں کیا ذکر ہوا؟ پہاڑوں کا پورا سلسلہ ایک ساتھ چلتا. صحیح. اور پھر وہاں کیا ہے؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور وہاں کیا تھا؟ زَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، قالین بچھائے گئے ہیں. اسی طرح زمین کو بھی بچھایا گیا. ٹھیک ہے. اس طرح کے آپ کو ہر صفحے پر دسیوں قسم کے آ، آپ کہیں کہ معجزانہ شانے نظر آئیں گے. الفاظ کا آپس کا ربط نظر آئے گا. ایک اور ذہن میں آیا، بڑا خوبصورت مقام ہے سورہ جمعہ کا. سورۃ الجمعہ کی جو پہلی آیات ہیں اس میں بھی بالکل اسی طرح کا ربط آپ کو نظر آئے گا. پہلی دو آیات میں اللہ تعالیٰ کی چار صفات بیان ہوئی. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے اللہ کی جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. اب اللہ کی چار صفات کا ذکر ہے. الملک، بادشاہ. القدوس، انتہائی پاک. العزیز، زبردست قوت والا. اور الحکیم، حکمت والا. اگلی آیت میں ذکر ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی امیین اہل عرب میں، اور آپ کے بھی چار کام ہیں. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، یتلو علیہم آیاتی. دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ تزکیہ کرتے ہیں، پاک صاف کرتے ہیں. تیسرا کام کیا کرتے ہیں؟ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں. چوتھا کام کیا کرتے ہیں؟ حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. چاروں صفات کا چاروں ان کاموں سے براہ راست تعلق ہے. پہلی صفت اللہ کی ذکر ہوئی تھی الملک، بادشاہ. اور پہلا کام ذکر ہوا تھا یتلو علیہم آیاتی. تو جیسے شاہی فرمان آتا ہے نا، تو شاہی فرمان پڑھ کے سنایا جاتا ہے سب لوگوں کو. ایک قاصد ہوتا ہے
وہ بادشاہ کا فرمان لے کر آتا اور پھر سب کو شاہی فرمان سناتا. تو بادشاہ کا کلام قرآن مجید یہ شاہی فرمان ہے اور وہ تلاوت کیا جا رہا ہے. دوسری چیز ذکر ہوئی تھی القدوس، وہ انتہائی پاک ہے. اور دوسرا کام کیا بیان ہوا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، آپ بھی تزکیہ کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں. تیسری چیز کیا ذکر ہوئی تھی؟ العزیز، زبردست ہے، جو چاہے کرے. اور تیسرا کام بیان ہوا یعلمہم الکتاب، احکام سکھاتے ہیں. تو وہ زبردست ہے، جو چاہے حکم دے، جو حکم دے نبی علیہ السلام وہ حکم سکھانے کے لیے تشریف لائے. اور چوتھی صفت بیان ہوئی تھی الحکیم. تو وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. تو ایسے آپ کو جگہ جگہ آیات میں باہمی ربط نظر آئے گا، الفاظ کے استعمال میں، صورتوں کی ترتیب، آیتوں کی ترتیب. ابھی موقع نہیں ہے، ورنہ آیت الکرسی پر آپ غور کریں کبھی اس پہلو سے. آیت الکرسی میں کوئی 10 کے قریب جملے ہیں اور وہ بالکل سیمیٹری بنتی ہے. پہلے 5 جملوں کا اگر آخری 5 جملوں سے تقابل کریں تو زبردست سیمیٹری بنتی ہے. تو ایسے بے شمار معجزات ہیں قرآن مجید میں بھرے ہوئے، جو اس بات کی واضح علامت اور ثبوت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے. چلیں جی، یہاں تک تو کچھ آ، باتیں زیادہ ہو گئی. اب ذرا آپ لوگوں سے بھی ہم کچھ سنیں. اگلے موضوع میں آپ حضرات سے بھی کچھ انٹریکشن رہے گا. وہ ہے جناب دا میسج یا سبجیکٹ میٹر آف دا قرآن. اگر آپ سے کوئی پوچھے بھائی مجھے ایک جملے میں بتائیں کہ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے، سبجیکٹ میٹر کیا ہے، کوئی ایک جملہ، تو تھوڑا سا غور کر کے سوچ کے بتائیں کیا جواب ہوگا. ہاں جی، ٹھیک ہے. ہاں جی، یہ انسانیت آپ کہیے آڈینس ہو گئی نا قرآن کی. یعنی قرآن کا کلام یا خطاب کس سے ہے، مخاطب کون ہے؟ تو ایک تو انسان ہو گیا. تو انسان سے کیا گفتگو کی گئی ہے، یہ موضوع بنے گا نا. ہوں، ٹھیک ہے. تو آپ کہیے کہ توحید ایک موضوع ہے. ٹھیک ہے. فلاح، فلاح انسانیت یا ہدایت کہہ لیجیے. صحیح ہے. اور عبادت کا موضوع بیان ہوا. ٹھیک ہے. اور کیا کیا موضوعات ہیں؟ واقعات ہیں، قصص کہہ لیجئے، تاریخ کہہ لیجئے، مختلف انبیاء علیہ السلام کی جو آ، واقعات، ان کی قوموں کے ساتھ مکالمے، یہ سب کچھ بیان ہوئے، تاریخ. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح بہت سارے احکام عطا کیے گئے. ٹھیک ہے. حلال حرام، جائز ناجائز، یہ کرو یہ نہ کرو. صحیح. اور کیا موضوع نظر آتا؟ ہم، متشابہ آیات تو ایک طرح سے ہمارے امتحان کے لیے رکھی گئی نا، ان کو ہم الگ لکھ لیتے ہیں. یہ براہ راست موضوع نہیں ہے قرآن مجید کا، اس اعتبار سے کہ ان پر غور کرنے کی ہمیں ہدایت نہیں ہے. آمنا بھی کل من عند ربنا، بس ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور ان کے معنی کو ہم اللہ کی طرف لوٹاتے ہیں. جیسے حروف مقطعات ہیں، جیسے اللہ کے لیے ہاتھ کا لفظ، چہرے کا لفظ، کرسی کا لفظ، عرش کا لفظ، سارے متشابہات ہیں، ان کے حقیقی معنی ہمیں نہیں پتہ. تو ہاں، قرآن میں متشابہ آیات ہیں، اس لیے ہم نے اس کو سائڈ پہ لکھ لیا. اور جو جن آیات پر غور کرنا ہے وہ ہیں محکمات. ٹھیک ہے. وہ یہ ساری موضوعات ہیں جو محکم ہیں، جن میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی شک نہیں. اور کیا باتیں ہیں؟ ہوں
خالق کا انٹروڈکشن ہو گیا، وہ آپ کہہ سکتے ہیں توحید کے ذیل میں. ہاں. آخرت. ٹھیک ہے. انجام. جنت جہنم حشر. بلکہ قبر سے معاملہ شروع ہو کے برزخ سے، اور پھر جنت اور جہنم تک کے سارے مراحل قرآن مجید میں ہر صفحے پر آپ کو اس کا تذکرہ ملتا. اور کیا بیان ہے؟ ہاں، پیشن گوئیاں ہیں. ہاں جی. توبہ کا بیان بھی ہے. بالکل. اچھا، اسی طرح آپ کہیے کہ ایک بہت بڑا موضوع وہ ہے نعمتوں اور قدرتوں کا بیان. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور قدرتوں کا بیان. سورۃ النحل جو ہے نا، 16ویں سورت جو ہے قرآن کی، اس کا ایک دوسرا نام آتا ہے سورۃ النعم. نعم نعمتن کی جمع ہے. تو وہ سورت جس میں بے شمار نعمتوں کا تذکرہ، اور انفسی نعمتیں، آفاقی نعمتیں، کھانے پینے کی نعمتیں، رہائش کی نعمتیں، اور اسی طریقے سے مشروبات بے شمار ان کا تذکرہ، دودھ، شہد، پانی وغیرہ وغیرہ. تو بھری ہوئی ہے وہ صورت. اسی طرح اور بہت سارے مقامات جہاں اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے. سورہ رحمان میں جو بار بار آیا نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو آلہ کہتے ہیں نعمت یا قدرت، دونوں باتیں اس میں شامل. اچھا، موضوعات اور بھی بہت سارے ہوں گے، لیکن میجر میجر کیٹیگریز یہی بنتی ہیں. اب مختلف مفسرین نے، مختلف علماء نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق میجر کیٹیگریز کا تعین کیا ہے. اور جب میجر کیٹیگریز کا تعین ہو گیا، اس کے نتیجے میں پھر اس کو ایک جملے میں سمیٹا ہے کہ قرآن کا موضوع کیا ہے. تو پہلے ہم کیٹیگریز بنا لیتے ہیں. ایک نام بہت مشہور ہے، امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی قدس سرہ رحمہ اللہ تعالی. ان کو مسند الہند بھی کہا جاتا ہے. یعنی ہند، ہندوستان، پاکستان، اس علاقے کی، انڈو پاک کی، بر صغیر کی جتنی علمی سند ہے نا، ہم سے لے کر، ہمارے علماء سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، چاہے وہ فقہ کی سند ہو، چاہے وہ حدیث کی سند ہو، چاہے وہ تفسیر کی سند ہو، کوئی بھی سند ہو، کسی بھی شعبے کی سند ہو، وہ امام الہند حضرت شاہ صاحب کو رحمہ اللہ بائی پاس کر کے نہیں جاتی. بائی پاس نہیں کر سکتے آپ. تو جتنے دینی مکاتب فکر اس وقت یہاں موجود ہیں، سب ان سے اپنا رشتہ اور تعلق جوڑتے ہیں، اپنی سند جوڑتے ہیں. ان کی ایک مشہور کتاب ہے اصول تفسیر میں، یہ ویسے تو موضوع تفسیر کا ہے لیکن یہاں مختصراً ذکر کیا جا رہا ہے. ان کی کتاب ہے الفوز الکبیر کے نام سے، فی اصول التفسیر. اس کتاب کا آغاز ہی کرتے ہیں کس عنوان سے؟ قرآن مجید کے علوم خمسہ. خمسہ، پانچ. کہتے ہیں پانچ علوم ہیں قرآن کے، پانچ بڑے بڑے موضوعات ہیں، پانچ بڑی بڑی کیٹیگریز بنتی ہیں. ایک کہتے ہیں احکام. اچھا، توحید کو، آخرت کو، اور ساتھ میں رسالت بھی جوڑ لیجئے. ان چیزوں کو جوڑیں تو کیا بنے گا؟ توحید، رسالت، آخرت. یہ کون سا علم بنے گا؟ علم عقیدہ. عقیدے کا علم بنے گا، تو جس میں ایمانیات پر گفتگو ہوتی ہے. تو دوسرا ہو گیا عقیدہ، جس میں یہ عقائد سارے زیر بحث آ گئے.
تیسرا کہتے ہیں قصص کا بیان، چوتھا کہتے ہیں نعمتوں اور قدرتوں کا بیان، آلہ کا بیان، اور پانچواں کہتے ہیں یہ سارے موضوعات۔ اگرچہ آخرت عقیدے میں بھی بیان ہو جاتا، لیکن عقیدے میں ہے کہ آخرت کا کو ثابت کیا جائے، اور یہ ہے کہ بیان کیا کیا ہے، ہوگا کیا کیا موت کے بعد، ٹھیک ہے۔ ان پانچ بڑی بڑی کیٹیگریز میں سے پھر حضرت نے ان پانچ کو مزید تقسیم کیا ہے دو اور تین کے اندر۔ کہتے ہیں یہ جو توحید، بلکہ توحید کے بجائے عقیدہ لے لینا پورا، عقیدہ اور احکام، ان کو ایک طرف رکھتے ہیں، اور بقیہ جو تین ہیں، آلاء اللہ، قصص، اور موت، اور اس سے آگے کے تمام مراحل، یہ جو تین ہیں ان کو ایک طرف رکھتے ہیں۔ ان تینوں کو وہ ایک مشترکہ نام دیتے ہیں تذکیرات، تذکیر، یاد دہانی، نصیحت۔ اور یہاں بڑی اہم بات کی ہے جو ہم انشاءاللہ یہ ایک طرح سے یہاں ہم چھوڑ رہے ہیں، آج اس موضوع کو مکمل کر رہے ہیں، اور پھر اگلی دفعہ یہاں سے گویا بات شروع ہوگی کہ کہتے ہیں یہ جو عقیدے کا باب ہے نا، اس سے متعلق جتنی آیات قرآن مجید میں آئی ہیں، ان آیات کے صحیح مراد اور مفہوم کا تعین کرنے کا حق ہر عام آدمی کو نہیں ہے۔ جیسے شاہ صاحب کے الفاظ کہتے ہیں کہ جن کو علماء متکلمین کہا جاتا ہے، متکلمین علم الکلام کے ماہرین، علم الکلام علم عقیدہ ہی کا دوسرا نام ہے، صحیح؟ علم عقیدہ میں ایک بڑا مشہور مسئلہ جو ہماری تاریخ میں گزرا، امام احمد ابن حنبل علیہ رحمہ کے زمانے میں، معتزلہ جو ایک اہل سنت سے علیحدہ ہونے والا گمراہ فرقہ تھا، انہوں نے خلق قرآن کا مسئلہ کھڑا کر دیا کہ القرآن مخلوق، قرآن کو مخلوق مانا جائے، اور اس ان کے سیاسی گویا عزائم تھے، تو ان سیاسی عزائم کو حاصل کرنے کے لیے اس مسئلے کو اٹھایا، اور وقت کا جو خلیفہ تھا ہارون الرشید کا بیٹا مامون، اس کو بھی یہ سمجھا دیا، اور اس کے ذریعے سے اس پورے عقیدے کو پوری سلطنت عباسیہ میں عام کرنے کی کوشش کی، زبردستی ڈنڈے کے زور پہ منوانے کی کوشش کی۔ تو امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو اہل سنت کے نظریات کے خلاف بات ہے، القرآن و کلام اللہ، بس قرآن اللہ کا کلام ہے، ہم مخلوق کا لفظ نہیں استعمال کریں گے اس کے لیے، بس اللہ کا کلام۔ 14 سال قید و بند میں رہے، سختیاں برداشت کی، تشدد برداشت کیا، لیکن اپنا فتویٰ تبدیل نہیں کیا انہوں نے۔ تو یہ اتنا مسئلہ مشہور ہو گیا کہ پورا علم عقیدہ علم الکلام کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ایک وجہ اس عقیدے کے علم کو علم الکلام کہنے کی ہے کہ وہ کلام اللہ کا جو مسئلہ تھا، اس کی وجہ سے علم الکلام پورے پورے علم کا نام یہی پڑ گیا۔ تو اس کے جو ماہرین ہوتے ہیں ان کو متکلمین کہا جاتا، جو عقیدے کے ماہرین، جیسے امام راضی علیہ رحمہ امام المتکلمین کہلاتے ہیں، ان کی جو مشہور تفسیر ہے تفسیر کبیر، تفسیر امام راضی علیہ رحمہ کی، مفاتیح الغیب، تو وہ امام ابن تیمیہ بڑا نام ہے علیہ رحمہ، امام غزالی علیہ رحمہ بہت بڑا نام ہے اس میدان میں، ٹھیک۔ تو یہ حضرات متکلمین کہلاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں شاہ صاحب علیہ رحمہ کہ عقیدے والی آیات پر گفتگو، ان سے عقائد ثابت کرنا اور ان سے غلط عقائد کی نفی کرنا، یہ کام علماء متکلمین کا ہے، یہ ہر عامی کا کام نہیں ہے۔ احکام، کہتے ہیں جو قرآن میں احکام ہیں، احکام والی آیات میں غور و فکر کر کے ان آیات سے کوئی حکم نکالنا،
جیسے اقیم الصلاح، نماز قائم کرو، تو اب اقیمو فعل امر ہے، کمانڈنگ ورب ہے، جو عام طور پر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ تو اقیمو الصلاح کا مطلب ہو جائے گا نماز کا قیام فرض ہے، نماز فرض ہو گئی۔ اب نماز کا یہ سٹیٹس کہ یہ فرض ہے، اس اقیم الصلاح سے برآمد کر کے نکالنا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ فقہا کا کام ہے، جو علم فقہ کے ماہرین ہوتے ہیں، یہ ان کا کام ہے، یہ ہر عام آدمی کا کام نہیں، کیونکہ کمانڈنگ ورب قرآن میں بہت جگہ آیا ہے، فعل امر ہر جگہ واجب یا فرض ہونے کے لیے نہیں آتا۔ جیسے مشہور مثال ہے سورہ جمعہ میں، جمعے کی اذان کے بعد فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب اذان ہو جائے تو پھر تو کوئی خرید و فروخت منع ہے، کوئی دنیاوی کام منع ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب جمعے کی نماز ختم ہو جائے، مکمل ہو جائے، تو فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، رزق تلاش کرو، روزی کماؤ۔ تو اب یہ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا، فَانتَشِرُوا وَابْتَغُوا دونوں کمانڈنگ وربز ہیں، دونوں فعل امر۔ تو کیا مطلب؟ جمعے کی نماز کے بعد رزق تلاش کرنا فرض ہے، میں گھر نہیں جا سکتا آرام کرنے کے لیے؟ وہی کمانڈنگ ورب وہاں بھی ہے، اقیم الصلاح، اور وہی کمانڈنگ ورب یہاں بھی ہے، لیکن وہاں آپ کہتے ہیں کہ نماز فرض ہو گئی، اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہاں اجازت کے معنی میں ہے، اب جائز ہے تمہارے لیے۔ پہلے پابندی لگائی تھی جمعے کے دوران، اب جمعے کی نماز ختم ہو گئی، اب تم جا سکتے ہو۔ تو یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فقہ میں اس پر بحث ہوتی ہے، اس پر اس کے ماہرین ہوتے ہیں، اس میں سے احکام نکالتے ہیں۔ ایک ہی لفظ ہے، اس کے ایک سے زیادہ معنی ہے عربی میں، جن کو مشترک الفاظ کہا جاتا، ٹھیک ہے؟ تو اب مثال کے طور پر سورہ بقرہ میں جن خواتین کو طلاق دے دی جائے، ان کی عدت کی ڈیوریشن، مدت کتنی ہے؟ قرآن مجید نے بتایا ثلاثۃ قروء، 3 قروء۔ اچھا، اگر آپ ڈکشنری کھول کر دیکھیں تو یہ قروء کا جو لفظ ہے، یہ جمع ہے، اس کی سنگولر مفرد آتی ہے قرء۔ قرء مشترک الفاظ میں سے ایک ہی لفظ ہے، اس کے کئی معنی آتے ہیں، اور اس کے دو ایسے معنی ہیں جو ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں، لغت الازداد میں سے ہے یہ۔ جیسے ظن کا لفظ، ظن، ضا نون، گمان کے لیے بھی آتا ہے، یقین کے لیے بھی آتا ہے، قرآن میں دونوں جگہ دونوں طرح سے استعمال ہوا۔ اسی طرح یہ لفظ ہے، تو یہ پاکی کے ایام بھی اس سے مراد ہوتے ہیں، اور ناپاکی کے ایام بھی مراد ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پاکی کے ایام مراد لیں تو احکام بالکل الگ ہو جائیں گے، ناپاکی کے ایام مراد لیں، احکام بالکل الگ، طلاق کے احکام، اور رضاعت کے احکام، اور رجوع کے احکام، اور نکاح ثانی کے احکام، بے شمار احکام کا فرق ہو جائے گا، ایک معنی لیں یا دوسرا معنی لیں۔ ایک عام آدمی اس مسئلے کو کیسے حل کرے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ حل کرے۔ اس کے لیے فقہی بصیرت چاہیے، اس کے لیے علوم چاہیے، اس کے لیے مہارت چاہیے، اس کے لیے ٹریننگ چاہیے، اس کے لیے اصول فقہ کی مہارت چاہیے، اس کے لیے اہل سنت کے ہاں جو علمی روایت ہے اس کی مہارت چاہیے، تب جا کے یہ مسئلہ حل ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو احکام والی آیات پر کلام کرنا بھی صرف فقہا کا کام ہے، یہ عامی کے بس کی بات نہیں ہے۔ جبکہ یہ جو تذکیرات ہیں تینوں، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہر مسلمان ان آیات پر غور کر کے اور نصیحت حاصل کرے، ہر مسلمان۔ یہیں سے ایک اشکال کا جواب ہو جاتا۔ عام طور پر جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ بھئی فلاں آیات یہ تو احکام سے متعلق ہے، ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں فقہا کی ضرورت ہے، فلاں آیات یہ تو عقیدے سے متعلق، یہ تو اس کے لیے تو ہمیں علماء عقیدہ کی ضرورت ہے۔ تو عام طور پر آگے سے ایک اعتراض ہوتا ہے
اعتراض پیش کیا جاتا ہے قرآن کی ایک آیت سے جو سورۃ القمر میں واقع ہوئی ہے، اور ایک دفعہ نہیں آئی، بار بار آئی ہے، 4 دفعہ ایک ہی آیت ریپیٹ ہوئی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے بہت آسان بنا دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ تو آج کل آپ یہ جملہ سنتے ہوں گے کہ بھئی یہ مولوی لوگ کہتے ہیں جب تک 14 15 علوم نہ آتے ہوں تب تک قرآن نہیں سمجھا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں یہ تو بہت آسان ہے، تو ہم اللہ کی مانیں یا مولوی کی مانیں؟ اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے مولوی لوگ تو منع کرتے ہیں کہ بھئی قرآن نہیں سمجھو، سمجھ کے نہیں پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے، اور 14 15 علوم چاہیے قرآن کو سمجھنے کے لیے، اور جبکہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں بہت آسان۔ تو کیا مولوی کا یا علماء کا کہنا غلط ہے؟ نہیں بھائی، خود اس آیت میں جواب موجود ہے، آپ ایک لفظ پر غور کر لیں، عقدہ کھل جائے گا۔ اس آیت میں لفظ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یہ لِلذِّكْر سے مسئلہ حل ہوتا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے پورے قرآن کو آسان کر دیا، ہم نے نصیحت کے لیے اس قرآن کو آسان کیا۔ نصیحت والے موضوعات کون سے ہیں؟ یہ والے تذکیرات، تذکیر کہتے ہی نصیحت، یہی لفظ استعمال ہوا نا، للذکر۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا، تو وہ یہ والے پہلو ہیں، ان کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ یہ آسان ہے۔ یہ تو وہ موضوعات ہیں جن پر آدمی 20 20 سال لگا کے بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے عبور حاصل کر لیا ہے قرآن پر۔ 20 20 سال، 25 25 سال قرآن پر لوگ غور کر کے گزرے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ میں نے حل کر لیا۔ تو خود آیت کہہ رہی ہے، خود آیت میں الفاظ موجود ہیں کہ یہ نصیحت کے لیے آسان۔ اسی لیے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی علیہ رحمہ تفسیر عثمانی کے مقدمے میں بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ شاید پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے ان مجالس میں، کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے درجے کے موافق، اپنے درجے کے مطابق قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ تو ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ بھائی 14 15 علوم نہ آتے ہوں تب تک قرآن سمجھ، بھائی وہ ساتھ کہہ رہے ہیں اپنے درجے کے مطابق، جو تمہارا درجہ ہو۔ اگر میں ایک عامی ہوں، عالم مجتہد مفسر نہیں ہوں، تو میرا درجہ کیا ہے کہ میں علماء سے سیکھوں گا، میں خود سے ترجمے نہیں کروں گا، میں ڈکشنری سامنے کھول کے اور اس سے قرآن کا ترجمہ کرنا نہیں شروع کر دوں گا، بلکہ علماء کے تراجم اور علماء کی تفسیروں سے استفادہ کروں گا۔ اور جو درجہ اجتہاد پر فائز ہے، مفسر ہے، مجتہد ہے، وہ غور کرے، براہ راست عربی پر غور کرے قرآن کی، اس سے نتائج اخذ کرے، اس کے اصول ہیں، پھر وہ آگے ہم علم تفسیر میں تفصیل سے دیکھیں گے۔ تو علماء اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ بھائی ہر شخص جو دین کی طرف آنا چاہتا ہے، جو ہدایت چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ قرآن پر غور کرے، لیکن اکیلے نہیں، خود سے نہیں، علماء کی سرپرستی میں۔ علماء کی سرپرستی یہی ہے کہ ایک تو یہ کہ آدمی پہلے یہ تلاش کرے، اس پر اطمینان کرے کہ بھائی مستند ترجمہ کون سا ہے، ورنہ ترجموں میں گڑبڑیں تو کی ہوئی ہیں نا لوگوں نے۔ بھائی یہی غلام احمد قادیانی علیہ ما علیہ، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر، اس نے ختم نبوت والی آیت کا غلط ترجمہ کر کے اپنی نبوت کا رستہ صاف کیا، تو غلط تراجم بھی موجود ہیں۔ تو مستند لوگ کون ہیں، پہلے تو اس کا تعین کرنے کی ضرورت ہے، پھر مستند تراجم ان کے کون سے ہیں اس کا تعین کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، پھر صرف ترجمے کافی نہیں ہوتے، قرآن مجید کی آیات میں جو تفصیل ہے وہ صرف ترجمے سے ظاہر نہیں ہوتی، تو کوئی ایسا ترجمہ ہو جس میں ساتھ میں کچھ فٹ نوٹس، کچھ حواشی، کچھ تفصیل بھی ہو کہ جہاں کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔
اچھا، اور پھر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر بات لکھی ہوئی جو ہے وہ ہماری سمجھ میں آ جائے، تو کوئی نہ کوئی ایسا ہو جس کو ہم تفسیر میں اپنا بڑا بنائیں، کہ جہاں کوئی مسئلہ نہیں سمجھ میں آئے گا پوچھیں گے، جہاں کوئی اشکال جنریٹ ہوگا سوال کریں گے۔ اور یہ تو خود قرآن نے کہا نا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں نہیں پتا تو جاننے والوں سے پوچھو، موجود ہے، پوچھ پوچھ کے چلو۔ تو جیسے ہمارے اکثر اساتذہ ریکمینڈ کرتے ہیں، حضرت شیخ الاسلام صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو ترجمہ ہے، آسان ترجمہ قرآن، آج کے دور کے حساب سے، آج کل ہماری اردو کا جو حال ہو چکا ہے، جتنا اس کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے، تو بہت ہی آسان کر کے اس کو ترجمے کو ذکر کیا گیا ہے، با محاورہ کیا گیا ہے تاکہ مفہوم واضح ہو سکے، پھر ساتھ میں فٹ نوٹس بھی ہیں بہت قیمتی جس میں تفصیلات ہیں۔ تو اس سے آغاز کرنا چاہیے، کسی کو انگلش سے زیادہ مناسبت ہے تو حضرت ہی کا انگلش میں بھی ترجمہ موجود ہے، دا نوبل میننگز آف دا نوبل قرآن کے نام سے، تو اس سے آغاز کرنا چاہیے، اور پڑھتے ہوئے آدمی نشان لگا لے، جہاں کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی علماء سے پوچھ لے، یہ اتنا تو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ باقی کچھ لوگ ہوں گے جو ان عقیدے اور احکام کے سلسلے میں جو آیات ہیں ان پر غور و فکر کر کے درجہ اجتہاد پر فائز ہوں گے، وہ حضرات پھر نئے نئے جو مسائل پیدا ہوتے رہیں گے ان کے حوالے سے حل امت کو پیش کرتے رہیں گے۔ یہاں تک بات ہو گئی۔ اب ان ساری باتوں کا خلاصہ ایک جملے میں، جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، کہ ایک جملے میں اگر قرآن کا موضوع بیان کرنا ہو، تو ہمارے جو دور تفسیر کے استاذ ہیں حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، کافی ضعیف العمر ہے، اس وقت حیات ہے۔ ایک منظور نعمانی صاحب وہ ہیں معارف الحدیث والے، وہ الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مولانا منظور نعمانی صاحب یہاں ہوتے ہیں پنجاب میں، ظاہر پیر کے علاقے میں ان کا مدرسہ ہے۔ تو حضرت کراچی تشریف لاتے ہیں رمضان میں نا، ہر سال جب صحت اجازت دیتی ہے، تو 15 15 پاروں کی تفسیر بیان کرتے ہیں، ایک سال 15 پارے، پھر اگلے سال اگلے 15 پارے۔ تو انہوں نے جو عبارت لکھوائی تھی کہ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے، وہ میں یہاں ذکر کر دیتا ہوں، اسی پر ہم آج کی پھر گفتگو کو مکمل کر لیں گے انشاءاللہ۔ جی جی جی، اپنے درجے کے موافق، ہاں جی ہاں جی ہاں جی، میں عرض کرتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں۔ انسانوں اور جنات، ایک تو صرف انسانیت کے لیے نہیں ہے، جنات کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے سورہ رحمان میں تثنیے کا، ڈوئل کا صیغہ استعمال ہوا نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں ان کا انکار کرو گے۔ تو قرآن مجید کا مخاطب انسانوں کے ساتھ جنات بھی ہیں، تو انسانوں اور جنات کی دنیاوی صلاح اور اخروی فلاح، یہ دو الفاظ بہت اہم ہیں سمجھنے کے اعتبار سے۔ صلاح اصلاح سے ہے، تو دنیا میں مطلوب کیا ہے؟ اصلاح، نفس کی اصلاح، ٹھیک ہے، دل کی اصلاح، عقائد کی اصلاح، اعمال کی اصلاح، کیفیات کی اصلاح، اقوال کی اصلاح، یہ مطلوب ہے دنیا میں۔ قرآن مجید کا اصل جو مطلوب ہے کہ دنیا میں اصلاح ہو جائے، اس اصلاح کے نتیجے میں کل قیامت کے دن کیا حاصل ہوگی؟ فلاح حاصل ہوگی۔ اچھا، فلاح کے لفظ کو بھی ہم نے آج کل لمٹ کر دیا ہے، یا اس کا مفہوم تبدیل کر دیا ہے۔ آج کل فلاحی ادارہ کسے کہا جاتا ہے؟ ہاں، جو ویلفیئر کے معنی میں نا، تو فلاح کا لفظ ویلفیئر، فلاحی ریاست، ویلفیئر اسٹیٹ،
ٹھیک ہے نا، ویلفیئر اسٹیٹ. اچھا وہ سارا ویلفیئر دنیاوی کانسیپٹ ہے نا، یعنی دنیا کی بہبود، فلاح و بہبود. تو مسئلہ یہی ہے کہ ہم جو اصطلاحات ہیں نا وہ ویسٹ سے امپورٹ کرتے ہیں، اور ان کے معنی مفہوم بھی وہیں سے آتے ہیں. جبکہ ہمارے دینی ٹریڈیشن میں فلاح کا لفظ صرف اور صرف آخرت کی کامیابی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا دنیا سے تعلق ہی کوئی نہیں. یعنی دنیا میں انسانیت کی خدمت یہ اپنی جگہ پورا ایک موضوع ہے، اس کی نفی نہیں ہو رہی، لیکن لفظ فلاح کا مطلب آخرت کی کامیابی ہے، اس کا دنیا کی فلاح و بہبود سے تعلق نہیں ہماری دینی ٹریڈیشن میں. یہ ایسے ہی ہے جیسے ترقی کا لفظ آج کل ہر ایک کی زبان پر ہے نا، ترقی 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 ہونی چاہیے، ترقی ہونی، پروگرس، ڈیولپمنٹ، اس معنی میں ترقی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جبکہ ہماری دینی ٹریڈیشن میں ترقی کا لفظ استعمال ہوتا تھا اسپرچل پروگرس کے لیے، اسپرچل ڈیولپمنٹ، روحانی ترقی کے معنی میں استعمال ہوتا تھا. تو جدید تہذیب نے ہر اسپرچل کانسیپٹ کو مٹیریلائز کر دیا نا، اس کو ماڈرنائز کر دیا ہے، اس کو دنیا سے جوڑ دیا، چونکہ آخرت کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے جدید تہذیب میں. بہرحال یہ ایک اپنی الگ، اپنی جگہ ایک پوری الگ بحث ہے. تو دنیاوی صلاح اور اخروی فلاح. دیکھیں فلاح کا لفظ دنیا کے لیے نہیں استعمال ہو رہی، دنیا میں پیسے جمع ہو جائیں، دنیا میں خوب، جس کو آج کل لوگ سکسیس کہتے ہیں، سکسیسفل لوگ کون ہیں؟ امریکن ڈریم جن کو حاصل ہوتی ہے، امریکن ڈریم والے، وہ سکسیسفل ہیں. تو اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے ہمارے یہاں این ممکن ہے کہ جو بالکل نادار فقیر ہو، کچھ بھی نہ ہو اس کے پاس، وہ جنت کے اعلیٰ ترین رتبے پر بیٹھا ہوا، این ممکن ہے. اور جو بڑے سے بڑا دنیا کا مالدار آدمی ہو، وہ جہنم کے گڑھوں میں سڑ رہا ہو کل قیامت کے دن، این ممکن ہے. تو دنیا میں صلاح کا لفظ استعمال ہوگا، اصلاح کا لفظ استعمال ہوگا، اور قیامت میں فلاح. یہ ایک جملے میں آپ کا یہ قرآن کا موضوع، جو کچھ بھی قرآن نے بیان کیا اس مقصد سے بیان کیا. صلاح اصلاح کے معنی، قرآن اس لیے آیا ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے، ہمارے اعمال کی اصلاح ہو جائے، ہمارے افکار کی اصلاح ہو جائے، ہمارے دل کی اصلاح ہو جائے، ہماری کیفیات کی اصلاح ہو جائے، ہماری زبان کی اصلاح ہو جائے، ہمارے کردار کی اصلاح ہو جائے، معاشرے کی اصلاح ہو جائے. صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے ہی تعلیم، تزکیہ، وہ اصلاح میں ہی آئے گا نا، یعنی اس تعلیم اور اس تزکیے کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اصلاح ہوگی انسان کی، وہ بھی اسی صلاح کے لیے. دنیاوی صلاح کے لیے آپ دوسرا لفظ استعمال کر لیجئے، عبادت کا. عبادت ایک ہے اس کا ظاہر، کہ ہماری نماز روزہ ہمارا شرعی حکم کے مطابق ہو جائے. ایک ہے اس کا باطن، کہ جو کیفیات ہونی چاہیے عبادت والی وہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے. تو اس میں سارے شعبے آ گئے، اس میں تصوف بھی آ گیا، اس میں عقائد بھی آ گئے، اس میں احکام بھی آ گئے، سب کچھ آ گیا. ٹھیک. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو دنیا میں ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جائیں، یہ دنیاوی صلاح ہے، اسی کے لیے ساری محنت. جی جی صحیح ہے. جی جی بالکل، بالکل صحیح. جی جی ہاں جی، یعنی جنات کے بارے میں تصور کیا ہے؟ یعنی جنات اور ملائکہ کے تصور میں تھوڑا سا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ ملائکہ یعنی فرشتے، ان کے پاس اللہ کی نافرمانی کا اختیار نہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ انہیں جو حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے وہ فرشتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا. تو فرشتوں کے پاس، جس کو آپ فری ول کہتے ہیں، اپنی مرضی سے اللہ کا حکم ماننا یا نہ ماننا، اس کا اختیار یہ فرشتوں کے پاس نہیں. جبکہ
پوری کائنات میں صرف دو مخلوقات ہیں جن کے پاس یہ اختیار، انسان اور جنات۔ تو جنات کے پاس بھی اللہ کی نافرمانی کا اختیار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس طرح انسانوں کے لیے ہوئی، ایسے ہی جنات کے لیے بھی ہوئی۔ کم سے کم 6 مرتبہ ذکر ملتا ہے لیلۃ الجن کا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی اصلاح کے لیے تشریف لے گئے تھے، ان کی تعلیم، ان کو تبلیغ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ 6 مرتبہ کم سے کم ذکر ملتا ہے کتب حدیث میں۔ اور جناب سورہ جن، سورہ احقاف، خود قرآن مجید نے اس موضوع کو بیان کیا، کس طرح جنات کی ایک جماعت گزر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپسی پر نخلا کی وادی میں فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، تو جنات کی ایک جماعت کا گزر ہوا، وہ لوگ ایمان لے آئے، اپنی قوم کو جا کے خبردار کرنے لگے۔ یہ واقعات قرآن میں تفصیل کے ساتھ آئے۔ تو اب یہ ہے کہ قرآن جس طرح ہمارے لیے ہدایت ہے، جنات کے لیے بھی ہے۔ ان میں بھی جو لوگ ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے بھی جنت ہے۔ ان میں بھی جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں، ان کے لیے بھی جہنم۔ یہی قرآن دے سکتے ہیں، بالکل بالکل ہوتا، بالکل ہے، بالکل ہوتا، این ممکن ہے موجود ہو۔ اور باقی جو بڑے بڑے علماء مختلف مدارس میں بیٹھے ہیں، ان کے بارے میں یہ باتیں بہت معروف ہیں، ان کے شاگردوں میں یہ باتیں بہت ابھی بھی ہیں ایسے حضرات کہ جو باقاعدہ جنات کو تعلیم بھی دیتا ہے۔ اور بعض لوگ انسانوں کو تعلیم دے رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں جنات بھی موجود ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ ہیں دونوں مکلف۔ ہاں، اس کی تفصیل کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے، کہ ان کے لیے کیا عبادات کے کیا احکام ہیں، معاملات کے کیا احکام ہیں، وہ ہم نہیں جانتے۔ وہ ایک یوں سمجھیں کہ ہمارے لیے متشابہ فیلڈ ہے پورے۔ جی، دنیاوی صلاح سے مراد یہ ہے دنیا میں اصلاح ہو جائے۔ قرآن اس لیے آیا ہے کہ دنیا میں ہماری اصلاح ہو جائے۔ تو اصلاح کا مطلب کیا ہوا؟ کہ ہمارے وجود کے جتنے اجزاء ہیں ان سب کی اصلاح ہو جائے۔ ہمارا وجود کا ایک جز ہے یہ ظاہری جسم، اس کی اصلاح ہو جائے۔ اس کی اصلاح کس میں ہے؟ عبادات اور معاملات میں۔ ہمارے وجود کا ایک جز ہے اقوال، زبان سے جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، تو وہ کیا باتیں ہونی چاہیے، وہ عقائد میں بیان ہو گئیں۔ اور ہمارے وجود کا ایک جز ہے ہمارا باطن، ہماری روحانی زندگی، ہمارا اسپریچول سیلف، نفس، جہاں ایموشنز پیدا ہوتے ہیں، جہاں پسند ناپسند پیدا ہوتی ہے، جہاں ڈیزائرز پیدا ہوتی ہیں، خواہشات پیدا ہوتی ہیں، اس کی اصلاح ہو جائے۔ یہ تصوف کا پورا موضوع ہے، ٹھیک ہے، باطنی اصلاح اور تزکیے کا۔ تو ہمارے پورے وجود کی اصلاح ہو جائے، صرف ہماری اصلاح نہ ہو بلکہ پورے معاشرے کی اصلاح ہو جائے، یہ قرآن مجید کا مقصد ہے۔ تو صلاح سے مراد اصلاح ہے، ٹھیک ہے۔ اور اخروی فلاح، آخرت میں فلاح، فلاح کا لفظ کامیابی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور قرآن مجید نے آخرت کی فلاح کا صرف ایک آپ کہیے فلاح کا صرف ایک کانسیپٹ دیا۔ اللہ کے نزدیک کامیاب آدمی کون ہے؟ تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 185 میں ذکر ہوتا ہے، فمن زحزح عن النار، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، بس وہ ہے کامیاب۔ تو وہ کامیابی مل جائے، تو یہ دو مقاصد ہو گئے، یعنی دونوں باتیں آپس میں جڑی ہوئی۔ ظاہر ہے دنیا میں اصلاح ہوگی تو آخرت میں وہ نتیجہ ملے گا۔ تو قرآن کا بنیادی ہدف یہ ہو گیا، قرآن اس لیے آیا ہے، ٹھیک، واضح؟ ہاں جی، ہاں جی، آنکھوں پہ جادو کیا تھا، دور کر دی، ٹھیک ہے۔ ہم، ہم، جی جی، ابھی بھی ہوتا ہے، بالکل۔ یعنی جادو آج بھی کیا جاتا ہے، پریکٹس کیا جاتا ہے، اس پر عمل ہوتا ہے، کروایا جاتا ہے، اس کے بہت خطرناک قسم کے اثرات بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات جان لیوا بھی ہو جاتا ہے۔ اور اس سے حفاظت کے لیے پھر خود قرآن مجید کے بہت سے مقامات ہیں۔ بھئی یہ سورہ فلق اور سورہ ناس کا جو پورا پس منظر ہے، یہ دو صورتیں کب نازل ہوئی تھی؟
جب خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی گئی، آپ نے اس کے کچھ اثرات بھی محسوس فرمائے، تو یہ صورتیں عطا کی گئی نا اس کو توڑنے کے لیے۔ لبید بن عاصم جو یہودی جادوگر تھا اور اس کی دو بیٹیاں، انہوں نے آپ علیہ السلام پر جادو کرنے کی کوشش کی تھی، تو یہ دو صورتیں آپ کو اسی کے توڑ کے لیے عطا کی گئیں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں کثرت سے سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں یہ جادو اپنا اثر نہیں دکھا سکتا۔ تو یہ سورہ بقرہ بہت بڑا توڑ ہے اس جادو کے لیے۔ تو اسی کو رقیہ کہا جاتا ہے، بالکل، یعنی علم رقیہ جو ہے وہ یہی ہے۔ ہمارے ہاں جیسے بازار میں آپ کو ایک کتابچہ ملتا ہوگا منزل کے نام سے، ٹھیک ہے، اب اس میں کوئی 32-33 آیات ہیں قرآن مجید کی، جن کے بارے میں مختلف احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جنات اور جادو اور اس کے سفلی اثرات، ان کا مقابلہ ان آیات سے کیا گیا، یا ان آیات سے حفاظت ہوئی، یا ان آیات کی وجہ سے وہ اثرات دور ہوئے، تو اس کا اہتمام، یہ بھی وہی رقیہ کا حصہ ہے۔ جی استعمال ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، جی جی بالکل۔ علماء متکلمین ہیں جن کی ایکسپرٹیز کی جو فیلڈ ہے وہ ہے عقیدہ، عقیدے کے جو ماہرین ہوتے ہیں ان کو علماء متکلمین کہا جاتا ہے۔ چونکہ علم عقیدہ کا دوسرا نام علم الکلام ہے، تو علم الکلام سے جو اس فیلڈ کو پریکٹس کرنے والے ہیں ان کو متکلم کہا گیا۔ نہیں نہیں نہیں، آج بھی ہے ظاہر، آج بھی ہوں گے بالکل، یہ عقیدے کا علم جس طرح پہلے تھا آج بھی ہے۔ جس طرح پہلے اس بات کی ضرورت تھی کہ حق اور باطل میں فرق کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے یہ باطل ہے، اچھا پھر باطل کی بھی گریڈیشنز ہیں، ایک باطل وہ ہے جو اسلام سے باہر ہے، ایک گمراہی وہ ہے جو اسلام کے تو اندر ہے لیکن اہل سنت سے باہر ہے، جو اسلام کی درست انٹرپریٹیشن ہے اس سے باہر ہے۔ تو ہر زمانے میں یہ علماء متکلمین کا کام رہا ہے کہ یہ متعین کرتے ہیں کہ بھئی وہ کون ہیں جو دائر اسلام سے باہر ہیں، اور وہ کون ہیں جو امت مسلمہ کا حصہ ہونے کے باوجود گمراہی میں مبتلا ہے۔ تو یہ ہر زمانے میں اس کی ضرورت رہی ہے، آج بھی ہے، آج بھی علماء اس پر وضاحت کرتے ہیں، اس پر کلام کرتے ہیں۔ جی، باطل بھی دکھا اور اس سے ہماری حفاظت فرما، بالکل۔ تو یہ علماء کا کام ہے نا کہ وہ لوگوں کو بتائیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ مولوی ہر وقت تکفیر کرتے رہتے ہیں، بھائی وہ تکفیر نہیں کر رہے، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ اصول ہیں، جو ان اصولوں کو مانتا ہے وہ دائر اسلام کے اندر ہے، جو نہیں مانتا وہ باہر ہے۔ یہ تو علماء کریں گے نا، یہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو بڑا پیارا کسی نے جملہ کہا کہ علماء جو ہے وہ کافر بناتے نہیں ہیں، کافر بتاتے ہیں۔ علماء کا اتنا تو حق انہیں ہے نا کہ وہ بتائیں کہ بھائی یہ دائر اسلام سے باہر ہے، یہ تو ضروری ہے تاکہ حق اور باطل میں فرق ہو۔ جی ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی، ان مسائل میں تو واضح ہو چکا، لیکن جو کیا اسلام پر عقلی اعتراضات ختم ہو گئے؟ تو آج بھی ہو رہے ہیں۔ آج جہاں سے ہمیں خطرہ ہے وہ ویسٹ کی فلسفی ہے، تو اس کا بھی تو جواب دینا ہے نا۔ تو آپ کہیے کہ وہ ساری گفتگو جو پہلے والوں کی ہے وہ مسائل تو اب نہیں رہے، لیکن جو جن اصولوں پر انہوں نے پہلوں کا رد کیا وہ پرنسپلز آج بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ ان پرنسپلز کو سمجھنا تو ضروری ہوگا نا، تاکہ اب جو تھریٹ ہے اس کا ہم جواب دے سکیں۔ چلیں حضرات، جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، بارک اللہ فیک۔